بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قدیم طب یونانی اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ وقت پر آپ کو ہر ویڈیو مل سکے۔ محترم، آج میں یہ مختصر سا بتلا رہا ہوں کہ یہ مردانہ کمزوری کیوں ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب آدمی، اس کی وجوہات تو بہت زیادہ ہیں، اگر بولا جائے تو کئی گھنٹے لگ جائیں اس کو بیان کرنے میں، لیکن میں سیدھا چند باتیں بتلاتا ہوں۔ آج کل یہ جو موبائل ہے، اس نے نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ نیٹ نے اور یہ کیبل نے اور یہ موبائل نے، اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے نوجوان نسل کا۔ تو جب یہ ہمارے بچے ابھی بلوغت کو نہیں پہنچتے تو آپ فون پہ ایسی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں اپنی سہیلیوں سے، گرل فرینڈ سے۔ تو ایسی باتیں کرتے 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 وہ سیکس کا نظام نیچے سے چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یا اس کے بڑے فون آتے ہیں، جی فون کرتے ہیں، ہم فون پہ بات کریں، بیگم سے فون پہ بات کریں، تو اس پہ قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو قطرے آتے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں، یہ آدمی کو، بچے کو نامرد کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشت زنی ہے۔ جب سن بلوغت کو آدمی پہنچتا ہے، بالغ ہوتا ہے بچہ، تو وہ یہی ویڈیو دیکھ کر اس کے جذبات، وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، تو وہ پھر مشت زنی شروع کر دیتا ہے، تو اس سے رگیں مر جاتی ہیں۔ تو دوسرا یہ ناقص غذائیں ہیں ہمارا، تیسری بات کہ ناقص غذائیں ہیں، یہ ڈالڈے کا، چائے کا کثرت سے استعمال، پکوڑا، سموسہ، انڈا، یہ نوجوان زیادہ تر یہ شورما، برگر یہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے جگر میں گرمی ہوتی ہے۔ جگر میں گرمی آئے تو مثانے میں گرمی آ جاتی ہے، معدہ گرم ہو جاتا ہے۔ جب معدہ اور جگر کا نظام ٹھیک نہیں رہے گا تو ظاہر ہے مثانے کا نظام بھی ٹھیک نہیں رہے گا، تو یہ بھی وجہ ہے۔ پھر یہ جو ہمارے بڑی عمر کے لوگ ہیں، 30 سال سے، یا جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد یہی فلمیں دیکھ کر دوست احباب علیحدگی میں بیٹھتے ہیں نا، تو وہ باتیں کرتے ہیں کہ جی میں نے تو بیگم سے آج 4 دفعہ کیا ہے، 4 دفعہ صحبت کی ہے، میں نے جی 5 دفعہ صحبت کی ہے، بے شک ایک دفعہ بھی نہ ہو، دوسروں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں۔ تو وہ پھر ہمارے سادہ نوجوان جو ہیں وہ بیگم سے زیادہ صحبت کرتے ہیں، کئی بار کرتے ہیں، تو یہ زیادہ منی کا اتنی غذا کھاتے نہیں جتنی وہ نکل جاتی ہے۔ تو یا تو ایک توازن برقرار رکھے نا، کہ جتنی طاقت ضائع ہو رہی ہے اتنی طاقت آپ اندر استعمال کریں، اتنی غذا استعمال کریں تاکہ اتنی طاقت بن سکے۔ وہ طاقت بنتی نہیں ہے تو لامالا جب وہ منی کا اخراج زیادہ ہوگا تو قوت بعد کمزور ہو جائے گی۔ تو دوسرا، یہ زیادہ تر نوجوان یہ فلمیں دیکھتے ہیں، یہ نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے زیادہ، جو ہے نا نظر کی کمزوری اور اعصابی کمزوری، یہ اعصابی کمزوری ہو جائے، نظر کی کمزوری ہو جائے، اس کے ساتھ دماغی کمزوری ہو جاتی ہے، اور پھر جو سیکس ہے وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو تیسری بات جو ہے، جب نوجوان سن بلوغت کو پہنچتے ہیں تو اکثر احتلام کے شکار ہو جاتے ہیں، کہ ان کو ہر روز یا دوسرے دن تیسرے دن احتلام ہوتا ہے، تو وہ ان کو سمجھ آتی نہیں کہ اب کیا کرنا ہے، کسی حکیم سے مل لیں یا کسی ڈاکٹر سے مل کے بات کر لیں۔ تو ایلوپیتھک میں تو خیر اس کا علاج ہی کوئی نہیں، وہ احتلام کو ایک فضول چیز کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے فضول چیز ہے نکلنے دو، حالانکہ مریض کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس سے۔ تو احتلام کا علاج کروا لیا جائے، جریان ہے جریان کا علاج کروا لیا جائے، اور یہ پھر یہ آگے جا کر پرابلم نہیں بنتی۔ ہمارے بچے شرماتے رہتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، بعد میں وہ جب بیگم کے پاس جاتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں۔ پہلے پتہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ہمت نہیں شادی کی، لیکن پھر بھی والدین کو نہیں بتلاتے، یا اپنے کسی دوست کو نہیں بتلاتے، یا کسی حکیم کے پاس نہیں جاتے۔ تو کہتے ہیں نا پنجابی، پہلے شرماتا ہے بعد میں پچھتاتا ہے۔ جو پھر پہلے شرماتے ہیں پھر پچھتاتے ہیں، پھر حکیموں کے پاس جاتے ہیں، جی ایسی دوائی دو کہ ابھی فائدہ ہو جائے، آج ہی رات کو صحبت کا اثر شروع۔ حالانکہ دیسی ادویات میں ایسی کوئی چیز نہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے، یہ آہستہ آہستہ ہر چیز کو امپروو کرتی ہے۔ دیسی دوائی جو ہے منی پیدا کرتی ہے، منی کو گاڑھا کرتی ہے،
یہ نفس کے اوپر ہم مالش دیتے ہیں لگانے کے لیے، یہ لگاؤ، یہ ٹھنڈی دوائی کھاؤ، یہ گرم دوائی کھاؤ، یہ دوائی کھاؤ، یہ دوائی کھاؤ، اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ لیکن نوجوان کہتا ہے جی میری تو کل شادی ہوئی ہے، رات کو میں گیا ہوں اور بیگم کے سامنے فیل ہو گیا ہوں، تو لہٰذا مجھے ابھی دوائی ایسی چاہیے کہ میں آج ہی رات کو ٹھیک ہو جاؤں۔ تو وہ پھر حکیم جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ وہ سٹیرائڈ اور بازار سے گولیاں لے کر باریک کر کے وہ ان کو دے دیتے ہیں۔ حکیم بھی کیا کریں بیچارے جب ایسا مریض گلے میں فٹ ہو جائے۔ تو اس لیے میں نوجوانوں کو خصوصی تلقین کرتا ہوں کہ شادی سے پہلے اپنے آپ کو چیک کریں، دیکھیں۔ چیک کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی لڑکی کے پاس جائیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نعوذ باللہ، صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ رات کو میں صبح جب اٹھتا ہوں تو مجھے شہوت آئی ہوتی ہے نہیں آئی ہوتی، خیالات سے شہوت آتی ہے نہیں آتی، تو یہ سارا پتہ ہوتا ہے، ہر بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ اگر پہلے کوئی ایسا مسئلہ ہو، قطرے آتے ہوں، اطلام ہوتا ہو یا شہوت نہ آتی ہو، کم آتی ہو، تو کسی متعلقہ اچھے سے حکیم سے مل کر اپنا علاج کروا لو، مہینہ لگے، 2 لگے، 3 مہینے لگے، تو یہ مکمل علاج کروائیں تاکہ وقت پہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور نوجوان بچے جو ہیں نا، نماز تو ہر پہ فرض ہے، تو بالخصوص جو نوجوان بچے ہیں وہ نماز کی طرف، ذکر اذکار کی طرف توجہ دیں اور زیادہ درود شریف زیادہ پڑھیں تاکہ گندے خیالات جو ہیں یہ نکل جائیں۔ ایک تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی ذات پہ درود شریف پڑھا جائے گا، اس کے فائدے ہوں گے جی، کئی درجات بلند ہوتے ہیں، کئی گناہ معاف ہوتے ہیں، کئی خطائیں معاف ہوتی ہیں، تو ایک تو ثواب ملے گا اور دوسرا یہ جو پراگندگی ہے ذہن کی یہ درود شریف سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔